پتہ نہیں کہاں چلے گئے. جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. جی ہاں, تو یہ تو اس پر بات آئی تھی نا, یہ ریاست کی بات شروع کہاں سے ہوئی؟ ہاں, بیلنس کا اسلام جو ہے نا حکم دیتا ہے کہ ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے, اعتدال. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا, جیسے بھائی جسمانی زندگی میں اعتدال ضروری ہے, تو ایک ہی چیز کو آرام کریں گے, سوتے ہی چلے جا رہے ہیں تو صحت خراب ہوگی. اسی طرح جاگ رہے ہیں تو جاگے ہی چلے جا رہے ہیں, صحت کیا ہوگی؟ خراب ہوگی. دماغ بالکل یوز ہی نہیں کرتے تو کھوپڑی کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. اور اگر دماغ استعمال کرتے ہیں تو 24 گھنٹے استعمال ہی کر رہے ہیں تو بھی باولے ہو جائیں گے. بڑے بڑے یونیورسٹی کو پروفیسر جو بہت زیادہ دماغی کام کرتے ہیں, ہم نے ان کو بھی باولے ہوتے دیکھا ہے. اتنا پڑھتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں کہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تو یہ اعتدال کے خلاف ہے. کھانا کھا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں, ڈائٹنگ ہے تو کئی ہفتوں بھوکے رہ رہے ہیں, کمزور ہو جائیں گے, مر جائیں گے. تو جیسے ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے, اور انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک جسمانی کے ساتھ ایک روحانی بھی. روحانی پہلو کیا ہے؟ اچھا انسان بننا. تو اچھے انسان بننے کے لیے دل اور جسم سے نکلنے والے اعمال میں بھی اعتدال بولو ضروری ہے. دل کے اعمال کیا ہیں؟ محبت. یہ گھٹنوں کا عمل ہے یا دل کا عمل ہے؟ بولو, یہ ناک کا عمل ہے یا دل کا عمل ہے؟ دل میں محبت ہوتی ہے نا. کوئی اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے مجھے میرے گھٹنوں میں تمہاری بہت محبت ہے, وہ کہے گی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. محبت گھٹنوں میں نہیں, محبت کہاں ہوتی ہے؟ کھوپڑی میں ہوتی ہے, دل میں ہوتی ہے. کیونکہ کھوپڑی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. دل دھڑکتا ہے جب کھوپڑی میں محبت کے جذبات آتے ہیں, تو سب سے پہلے اثر اس لیے دل کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کی. تو یہ بھی اگر بے اعتدالی ہوگی اس میں, اس قوت, یہ بھی قوت ہے انسان کے اندر, ایک جذبہ ہے, تو بے اعتدالی ہوگی تو آپ کی روحانی زندگی کا بیڑا غرق. اور یاد رکھو, جسمانی زندگی کا بیڑا غرق ہونے سے صحت اتنی خراب نہیں ہوتی, مینٹلی اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتا جتنا روحانی زندگی سے ہوتا ہے. اب اس محبت میں اعتدال کیسے پیدا کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں محبت کے, بعض لوگ ایسے خشکے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی سے محبت ہوتی نہیں ہے. جیسے بعض لوگ میں مسکراہٹ ہے ہی نہیں چہرے پہ نا, ان کو پیسے دے کے مسکروانا پڑتا ہے کہ آپ ذرا یہ 50 روپے لیں, ایک دفعہ تھوڑا سا مسکرا لیں. ایسے سیریس لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں ذرا سی بات, ابھی لطیفہ شروع نہیں ہوا کہہ کے مار مار کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی اوور ہو جاتا ہے بھائی. ابھی میں آتا ہوں بعض دفعہ, میں کہتا ہوں وہ لطیفہ تو کمپلیٹ ہونے دو میرے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے اسٹائل پہ ایسی آ رہی ہے. تو وہ اتنا ہر وقت کامیڈین بنے ہوئے ہیں, وہ کبھی سیریس ہوتے ہی نہیں کسی بات پہ. بھائی سیریس بات ہے, اب کسی کی ڈیتھ ہو گئی, جنازہ ہو گیا, وہاں جا کے آپ مذاق کر رہے ہو, یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا. ہر وقت سیریس مذاق موڈ میں رہنا غلط ہے, ہر وقت سیریس موڈ میں رہنا کیا ہے؟ غلط ہے. تو محبت یہ ایک ایسی چیز ہے, اس کو میں سب سے پہلے اس قوت کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ویلیو اس کی سب سے زیادہ ہے. اس کو بیلنس میں لانا, اس کو اعتدال میں لانا, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ویسے تو سب سے پہلے عقل ہے کہ عقل میں اعتدال ہو, لیکن آج کل عقل استعمال کرنے کا رواج کم ہے, دل پہ لوگ زیادہ چلتے ہیں. تو خود عقل ہی کہتی ہے کہ دل کو کنٹرول میں لے کر آؤ. پہلے تو ویسے عقل ہے سب سے پہلے. تو محبت میں کیا ہے؟ نمبر 1, یہ نہیں کہ جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دو. اگر زندگی کا یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا تو آپ کا بیڑا غرق. نہ یہ نہیں. ہماری عادت کیا ہے؟ جو چیز اچھی لگ رہی ہے دل بس اس کی طرف مائل, اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہم لگ جاتے ہیں. تو میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک مثال دے رہا تھا. حضرت کا میں نے ایک بیان سنا, انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کہی. اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم ساؤتھ افریقہ میں, جنوبی افریقہ میں, کیپ ٹاؤن میں ساحل سمندر کے کنارے کہیں چلتے ہوئے جا رہے تھے, تو ہمیں ایک بہت خوبصورت پھول نظر آیا. یہ حضرت کے الفاظ ہیں.
اتنا خوبصورت پھول، حضرت فرماتے ہیں میں زیادہ پودوں سے متاثر نہیں ہوتا عام طور پہ، لیکن وہ اتنا خوبصورت پودا، اتنا خوبصورت پھول تھا کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ لوں. کہتے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ اگر